الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعن حمران مولا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان عثمان دعا بوضوء فغسل کفیہ 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوئي هذا متفق عليه۔ حمران ان کا نام ہے اور ان کے والد کا نام ہے ابان، حمران بن ابان، ہا کے اوپر ضمہ ہے اور میم ساکن ہے، حمران بن ابان۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غزوے میں ان کو قیدی بنایا تھا، اور یہ مسیب بن نجبہ ان کے حصے میں آئے تھے، تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیب سے خرید کر ان کو آزاد کر دیا تھا۔ تو یہ ثقہ راوی ہیں اور 575 ہجری یا پھر بعض کے بقول 76 اور 71 ہجری اس کے اندر ان کی وفات ہے، اور ان سے جو روایات کی تعداد ہے وہ بہت ساری بیان کی جاتی ہے۔ تو سیدنا حمران جو کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مولا کہتے ہیں آزاد کردہ غلام کو، مولا آزاد کردہ غلام کو، حمران جو کہ غلام ہیں آزاد کردہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ عثمان بن عفان خلیفہ سوئم ہیں، رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 بیٹیوں کا نکاح ان سے کیا تھا، ٹھیک ہے، ایک فوت ہو گئی تو اس کے بعد دوسری دے دی، اور پھر روایات کے اندر آتا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتی تو میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد کے اندر دے دیتا۔ تو ان کا شمار خلفائے راشدین کے اندر ہوتا ہے، عشرہ مبشرہ کے اندر ہوتا ہے۔ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی ہوئی ہے۔ تو معروف صحابی ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں، اور ان کی جو وفات ہے وہ 35 ہجری 18 ذی الحج کو جمعے والے دن ان کی شہادت ہوئی تھی۔ تو ان سے جو روایات ہیں اس کی تعداد 146 ہے، 146 روایات ہیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو حمران جو کہ آزاد کردہ غلام ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، بیان فرماتے ہیں کہ ان عثمان، بے شک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا منگوایا بوضوء پانی، یعنی وضو کے لیے جو پانی تھا وہ پانی آپ نے منگوایا۔ فغسل، پس دھویا۔ غور سے دیکھیں گے تو مسئلہ آرام سے سمجھ میں بھی آ جائے گا، اور میں نے اسی روایت کے مطابق آپ کو سمجھانا ہے، کیونکہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا آگے روایات آتی چلی جائیں گی تو وہاں پر وہ مسائل مزید کلیئر ہوتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ادھر غور کریں کہ ان عثمان دعا بوضوء، ہم نے وضو نہیں پڑھا، لفظ واو کے اوپر کیا پڑھا ہے؟ فتح پڑھا ہے، کیونکہ وہ پانی انہوں نے منگوایا تھا، اور واو پر پیش پڑھیں گے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وضو کرنا جو ہمارا فعل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو ان عثمان دعا بوضوء، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا پانی منگوایا، وضو کے لیے پانی منگوایا۔ فغسل، پس دھویا کفیہ، اپنی ہتھیلیوں کو، ہتھیلی اس کو کہا جاتا ہے، یہ یہاں سے یہ جوڑ سے لے کر یا انگلی تک، ٹھیک ہے، یہ ہتھیلی اس کو کہتے ہیں۔ فغسل، پس دھویا کفی، یہ کفی کیا ہے؟ تثنیہ ہے، کفی کیا ہے؟ تثنیہ، یعنی اپنی دونوں ہتھیلیوں کو دھویا، 3 مرات، مرتبہ۔ فغسل کفیہ 3 مرات، پس اپنی ہتھیلیوں کو دھویا 3 مرتبہ۔ ثم کس کے لیے ہوتا ہے؟ ترتیب کے لیے ہوتا ہے۔ ثم کس کے لیے ہوتا ہے؟
ترتیب کے لیے، یعنی اس ترتیب کے ساتھ آپ نے وضو کیا۔ ثم پھر تمضمضہ کلی کی، تمضمضہ کلی کی، مضمضہ اصل میں کیا کہتے ہیں؟ منہ میں پانی داخل کر کے اچھی طرح منہ کے اندر پانی کو گھمانا، حرکت دینا، پھر اس کو پانی کو باہر پھینک دینا۔ تمضمضہ کلی کی، واستنشق اور پانی ناک میں چڑھایا۔ استنشقہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پانی ناک میں چڑھانا، اور جب آپ پانی ناک میں چڑھائیں گے تو سانس کے ذریعے سے تھوڑا آپ اوپر بھی کھینچیں گے، ٹھیک ہے، اس کو استنشاق کہتے ہیں۔ تو یہ روزے کی حالت میں بھی کیا جائے گا۔ وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، روزے کی حالت میں اس میں آپ نے پھر اتنا فرما دیا ہے کہ زیادہ مبالغہ نہیں کرنا کہ وہ حلق کے اندر پانی چلا جائے، کیونکہ جب بندہ اس طرح کھینچتا ہے تو پھر وہ امکان ہوتا ہے کہ وہ حلق کے اندر بھی پانی آ جائے، روزے کی حالت میں یعنی زیادہ مبالغے سے منع فرما دیا۔ ثم پھر تمضمضہ آپ نے کلی کی، واستنشق اور ناک میں پانی چڑھایا، واستنثر اور استنثار کیا کہتے ہیں؟ ناک میں جو پانی آ چکا تھا اس کو تیزی کے ساتھ باہر نکال دینا، جس کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں کہ جھاڑ دینا، ٹھیک ہے۔ واستنثر اور انہوں نے ناک کو جھاڑا۔ ادھر غور کر لیں، کلی کا 3 مرتبہ کا ذکر نہیں ہے، اور اسی طرح ناک میں پانی چڑھانے کو اور باہر نکالنے کو بھی 3 مرتبہ کا ذکر نہیں ہے۔ ثم پھر غسل دھویا، ثم پھر غسل دھویا، وجہہ اپنا چہرہ، وجہہ اپنا چہرہ، چہرے کو وجہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ بالکل یعنی مقابل ہوتا ہے، سامنے ہوتا ہے، اور اس چہرے سے مراد یہاں سے، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں جہاں سے بال ہوتے ہیں، یہاں سے لے کر یہ پورا آپ کا یہ چہرہ کہلاتا ہے، یہ پورا آپ کا چہرہ کہلاتا ہے، اور جس کی داڑھی نہیں ہے تو یہ اس کی پوری یہ چہرے کے اندر ہی شمار ہوتا ہے۔ ثم پھر غسل دھویا، وجہہ اپنے چہرے کو، 3 مرات 3 مرتبہ، ثم پھر غسل دھویا، ثم پھر غسل دھویا، یدہ الیمنا اپنے دائیں ہاتھ کو، یمنا دایاں ہاتھ، ٹھیک ہے، یدہ ہاتھ، الیمنا دایاں، یدہ الیمنا اپنے دائیں ہاتھ کو، الی المرفق کوہنی تک، الی المرفق کوہنی تک، الی عربی زبان کے اندر یہ آتا ہے غایت کے لیے، یعنی کسی چیز کی آپ انتہا بتلانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کام کب تک ہوا ہے، کہ جیسے کوئی بندہ کہتا ہے میں نے یہاں سے سفر کیا، کہاں تک؟ جی لاہور تک، ٹھیک ہے، تو یہ تک کا جو معنی ہوتا ہے الا، اس کے لیے استفعال ہوتا ہے، یعنی انتہائی غایت کے لیے۔ اور کبھی کبھی یہ الا جو ہے مع کے معنی میں ہوتا ہے، الا کس کے معنی کے اندر ہوتا ہے؟ مع، مع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ساتھ، مع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ساتھ، یعنی ساتھ کا معنی میں، تو جب اس کو ساتھ کے معنی میں کریں گے تو کیا ترجمہ بنے گا؟ پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو دھویا، الی المرفق کونی سمیت، کونی سمیت، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر کچھ لوگ آگے وہ کہتے ہیں الی المرفق کا مطلب کیا ہے کہ یہ کوہنی اس کے اندر شامل نہیں ہے، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے نا ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ تم اپنے روزے کو مکمل کرو کب تک؟ رات تک۔ ہم کب روزہ کھول لیتے ہیں؟ جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے۔ اب ہماری تو رات ابھی داخل ہی ہوئی ہوتی ہے تو ہم کر لیتے ہیں، تو جو شیعہ لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ 10 منٹ کیوں لیٹ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی تھوڑا اندھیرا ہو جائے، ہم الی اللیل کے رات آ جائے گی تو پھر ہم روزہ کھولیں گے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ادھر کیا ہے؟ غایت انتہا کے لیے، وہاں پر صرف انتہا بیان کر دی کہ روزہ فجر کے طلوع سے لے کر کب تک آپ نے رکھنا ہے یہاں پر، اور پھر حدیث نے وضاحت بھی کر دی اس مسئلے کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس مسئلے کو یعنی کلیئر کر دیا کہ جب سورج اذا اقبل اللیل من ہا ہنا وادبر النہار، کہ جب رات یہاں سے آنا شروع ہو جائے اور دن چلا جائے، فقط افطر الصائم، تو روزے دار کا روزہ کیا ہو گیا؟ افطار۔ تو آپ نے یعنی وہ بیان کر دیا کہ جیسے سورج غروب ہو جائے گا فوراً آپ نے کر دینا ہے، اور پھر ہمیں اور بھی واقعات ملتے ہیں جو اس چیز کو واضح کر دیتے ہیں کہ اس یہاں پر الا سے مراد کیا ہے؟ وہ غایت انتہائی ہے، کہ وہ ادھر الی اللیل کے اندر رات شامل نہیں ہے، ادھر رات شامل نہیں ہے۔ اور یہاں پر الی المرفقین جو آیا ہے نا، الی المرفقی کہ کوہنی تک، الا یہاں پر مع کے معنی کے اندر، اور یہاں پر یہ شامل ہے، کس لیے شامل ہے؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دیگر احادیث کے اندر عمل موجود ہے،
اور صحیح مسلم کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واضح عمل موجود ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو دھویا اور اس کیا نام ہے کوہنیوں سے اوپر تک گئے. اسی طرح ٹخنوں کو دھویا کیونکہ وہاں پہ بھی الا لفظ آئے گا اور اوپر تک آئے. تو جب وہاں پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی ہمیں مل گیا، ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بھی موجود ہے اس چیز کے اندر، تو پھر ہمیں اس کے اندر اس جانب چلے جانا کہ نہیں الی المرفق کے اندر یہ مرفق داخل نہیں ہے، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. تو الا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تک ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کس کے معنی کے اندر ہے؟ مع کے معنی میں، ساتھ کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے. اور مرفق میم کے نیچے ہم نے زیر پڑھی اور فا پر زبر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا اعراب کیا ہے؟ میم پر بھی زبر ہے اور فا پر بھی زبر، یعنی مرفق. مرفق یہ دونوں اعراب اس کے اوپر چلتے ہیں. جو زیادہ راجح ہے وہ کون سا ہے؟ وہ مرفق ہے، میم کے نیچے زیر اور فا کے اوپر زبر ہے. اور اسی طرح ایک اور یہاں پر نقطہ سمجھ لیں، وہ تھوڑا سا ہے تو مشکل، لیکن آپ کو تھوڑا سا میں سمجھا دیتا ہوں کہ الا جو ہے نا، الا عربی زبان کے اندر اس کا قانون یہ ہے کہ اگر اس کا ما بعد یعنی جو الا کے بعد والا جو جملہ آئے گا نا، اس کا جو ما بعد یعنی اس کے بعد والا جو جملہ آئے گا اس سے پہلے والے کی جنس میں سے ہو، یعنی جو پہلے بات ہو رہی ہے بعد والے جملہ دونوں کا ایک ہی مفہوم ہو، دونوں کا کیا ہے؟ ایک ہی مفہوم ہے، ایک ہی جنس میں سے ہے، تو ما بعد وہ ما قبل کے حکم کے اندر داخل ہوگا، بعد والا جو جملہ ہوگا پہلے کے حکم کے اندر داخل ہوگا. اور یہ اس وقت کیا ہے؟ مصاحبت کے معنی میں، یعنی مع کے معنی کے اندر ہوگا. اور یہاں پر کیا ہے؟ ہاتھوں کے اندر یہ داخل ہے، کونی کیا ہے؟ ہاتھوں کے اندر داخل ہے، ٹھیک ہے. اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے. اب یہ ہے حصہ ہاتھ کا، ایک اوپر سے آ رہا ہے حصہ، ایک یہ نیچے سے جا رہا ہے. اب یہ بیچ میں کیا ہے؟ کونی جوڑ کا کام دے رہی ہے. اب اس کا دونوں کے ساتھ تعلق ہے. ہم جب ہاتھ کہتے ہیں تو ہاتھ سے ہمارا کیا مراد ہوتا ہے؟ یہ پورا ہاتھ ہی ہوتا ہے نا. یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم ہاتھ سے مراد یہاں تک ہی لیتے ہوں کہ جی ہاتھ سے مراد یہ اس کے اندر یعنی کہ داخل ہے، یہ الی المرفق کوہنی کے اندر بعد والا حصہ شامل ہے ہاتھ کے اندر، تو اس لیے یہاں پر مع کا معنی ہی کیا جائے گا. اور نیچے بھی اسی طرح یہی بات ہوگی. ثلاث مرات 3 مرتبہ. ثم الیسرا پھر بایاں، یعنی پہلے دایاں دھویا، ثم الیسرا پھر بایاں، مثل ذالک اسی طرح. ثم پھر مسح مسح کیا، ثم پھر مسح کیا برأسہ اپنے سر کا، برأسہ اپنے سر کا. اب یہاں پر با کیوں لے کر آئے؟ کیونکہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے نا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اس قرآن کی مطابقت کرتے ہوئے با لے کر آئیں، یعنی یہ با کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، با کے بغیر بھی استعمال ہو جاتا ہے. ثم پھر مسح کیا برأسہ اپنے سر کا. اب کتنی مرتبہ کیا سر کا مسح؟ یہاں پر کوئی وضاحت نہیں ہے، غور کرتے چلے جائیے. ثم پھر غسل دھویا رجلہ الیمنا، رجل کس کو کہتے ہیں؟ ٹانگ کو، ٹھیک ہے، ٹانگ کو، پاؤں کو. ثم پھر غسل دھویا رجلہ الیمنا دایاں پاؤں، الی الکعبین ٹخنوں تک. ٹخنے کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ہڈی ابری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں. یہ ادھر بھی کیا یہ ٹخنے شامل ہیں اس کے اندر، یہ نہیں کہ ٹخنوں سے نیچے نیچے، ٹھیک ہے، ٹخنوں یہ اس کے اندر کیا ہے؟ شامل ہے. ثلاث مرات 3 مرتبہ. ثم الیسرا مثل ذالک پھر بائیں پاؤں کو دھویا اسی طرح. ثم قال پھر کہا، یعنی یہ وضو کر لیا مکمل، پھر کیا کہا؟ رأیت میں نے دیکھا، رأیت میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توضأ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرتے تھے. توضأ نبی علیہ السلام کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، نحو جیسے، نحو جیسے، جس طرح، وضوئی اب ادھر واو پر پیش ہے، یعنی ادھر کیونکہ فعل مراد ہے، یہاں پانی مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے. وضوئی ھذا میرے اس وضو،
یعنی جس طرح میں نے وضو کیا ہے نا، تم نے میرا وضو دیکھا ہے، اسی طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ متفق علیہ، یہ روایت کیا ہے؟ بخاری اور مسلم میں ہے۔ اب امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر روایت ختم کر دی، حالانکہ اس کے بعد آگے روایت ہے۔ وہ کیا ہے کہ من توضأ نحو وضوئی ھذا ثم صلی رکعتین، پھر وہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اس طرح وضو کیا اور اس کے بعد اس نے 2 رکعتیں پڑھی، لا یحدث فیہما نفسہ، اور ان 2 رکعتوں کے اندر اس کے دل میں کسی قسم کا کوئی خیال نہیں آیا، اور اسی طرح جب وضو کر رہا تھا کوئی اور وسوسہ خیال نہیں آیا۔ وسوسے آنے سے مراد یہ کہ وسوسہ تو آیا لیکن اس انسان نے اس کی جانب توجہ نہیں کی، اس کو یعنی وسوسے کو ختم کر دیا اپنے آپ سے، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس شخص کے لیے بخش دیے جائے گے جو اس کے پہلے گناہ گزر چکے ہیں، یعنی صغیرہ گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ فضیلت ہے کس شخص کے لیے؟ جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور اس کے بعد جا کے 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اور ان 2 رکعتوں میں کسی قسم کا کوئی خیال اس کے ذہنوں میں نہیں آتا، کوئی وسوسہ نہیں آتا۔ تو امام ابن حجر نے تو ان کلمات کو یہاں پر ذکر کر دیتے تو زیادہ مناسب ہے، لیکن انہوں نے اس لیے حذف کر دیا کیونکہ مقدمے میں آپ نے یہ بات پڑھی تھی، انہوں نے یہ بات نقل کی تھی کہ میں اختصار کے ساتھ حدیثیں لے کر آؤں گا، اور جو مقصد ہوگا ان کا میں صرف دلیل کے طور پر لے کر آؤں گا۔ ان کا یہاں پر دلیل کیا تھی؟ صرف وضو کے مسئلے کو بیان کرنا، تو اس لیے انہوں نے اسی کو بیان کیا، اگلے کو ذکر انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ اس کے ساتھ اس روایت کے اس ٹکڑے کے ساتھ ان کا تعلق یہاں پر نہیں تھا، لیکن اگر وہ کر دیتے تو یہ زیادہ بہتر تھا۔ تو اب اس روایت کے اندر کچھ ایسی چیزیں پڑھی ہیں آپ نے جن کا تذکرہ نہیں آیا، جن کا تذکرہ نہیں آیا، جن کا تذکرہ نہیں آیا، تو یہ توجہ کریں، یہ جو میں بات سمجھانے رکھا ہوں یہ یاد رکھیں، اس پہ بہت بڑی غلطی کھاتے ہیں لوگ۔ جس چیز کا ذکر جس حدیث کے اندر موجود نہ ہو وہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ عمل ہی نہیں ہے۔ عدم ذکر جو ہوتا ہے نا، یعنی کسی چیز کا ذکر نہ ہونا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اس کا وجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر کانوں کے مسے کا ذکر نہیں ہے، تو اب اگر آپ دوسری روایات پڑھیں گے وہاں پر آپ کو کانوں کا مسا ملیں گے، آپ کہیں گے میں نے تو جو حدیث پڑھی اور اس کے آخر میں تھا کہ نبی علیہ السلام کو میں نے اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا، اب وہاں پر تو کانوں کا مسا تھا ہی نہیں، اب یہاں پر جو میں نے پڑھا ہے، تو لہٰذا یہ دونوں حدیثیں آپس میں کیا ٹکرا رہی ہیں؟ نہیں، یہ ٹکراری نہیں ہے، کیونکہ بسا اوقات یہی ہوتا ہے کہیں پر راوی اس چیز کو حذف کر دیتا ہے یا بھول جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ذکر نہیں کرتا، تو وہاں پر ذکر نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، وجود موجود ہے۔ اسی طرح یہاں پر کلی کتنی مرتبہ کرنی ہے، کوئی ذکر نہیں ہے، اب آپ کہیں گے جی کتنی مرتبہ کرنی ہے، اب دیگر روایات کے اندر جب وضاحت آ جائے گی تو وہ اس کے معارض نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ ناک میں پانی چڑھانا، ناک سے پانی جھاڑنا، ٹھیک ہے، سر کا مسح کرنا ہے تو کتنی مرتبہ کرنا ہے؟ 3 مرتبہ کرنا ہے، 1 مرتبہ کرنا ہے، 2 مرتبہ کرنا ہے، اس چیز میں بہت ساری یعنی چیزیں ایسی ہیں جو واضح ذکر نہیں ہے، تو ان کا ذکر نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان کا وجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیونکہ دیگر روایات سے چیزیں ثابت ہیں، اور جہاں پر صحیح روایات ہوتی ہیں تو وہ آپس میں معارض نہیں ہوتی، تو وہاں پر وہ چیز ہم مان لیتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال بیان کیے جاتے ہیں، بہت کم ایسا آپ کو ملے گا کہ جہاں پر مکمل عمل آپ کو یعنی A to Z پورے کا پورا ذکر ہو کہ آپ نے اس میں پڑھا کیا کیا، پہلے کیا کیا، پھر کیا کیا، پھر کیا پڑھا، نہیں، مختلف روایات ملیں گی آپ کو، کوئی صحابی کچھ چیز بیان کر دے گا، کوئی کچھ بیان کر دے گا، کوئی کچھ بیان کر دے گا، تو یہ مختلف روایات کو کیا ہے پھر جمع کر کے ہم وہ پھر بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یعنی یہ چیز ہے اور ان احادیث کا آپس میں کوئی تعارض نہیں۔ اب بندہ جو عام بندہ ہوتا ہے نا وہ پڑھتا ہے اس طرح کی حدیثیں، اب وہ کہے گا جی اس کے اندر تو جس کانوں کا مسح ہے ہی نہیں، لہٰذا آپ کانوں کا مسح کہاں سے کرتے ہیں؟ اور پھر ہم جب اس کو کہتے ہیں جی گردن کا مسح نہیں کرنا، اچھا تو کانوں کا بھی تو مسح نہیں ہے،
وہ کہہ سکتا ہے نا کہ جی یہ روایت کے اندر اس کے اندر تو کانوں کا بھی مسا نہیں ہے، پھر آپ کانوں کا مسا کہاں سے کرتے ہیں؟ تو بات چیز وہ آگے آئے گی، میں بیان کروں گا ادھر کہ کون سا مسا ہے اور کون سا مسا نہیں ہے اس چیز پہ۔ لیکن کیا ہے، کسی چیز کا ایک حدیث کے اندر ذکر نہ ہونا یہ اس بات کو لازم نہیں ہوتا کہ اس چیز کا وجود نہیں ہے، یہ پکا قانون ہے، اور اس کو احناف بھی تسلیم کرتے ہیں، ان کے علماء بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کہیں پر کسی چیز کا ذکر نہ ہونا یہ اس بات کو لازم نہیں کرتا کہ اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو اس روایت کے اندر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں، خلیفہ ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی عاجزی انکساری کو دیکھیے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی حدیث آگے پہنچانے کے لیے اپنی اس منصب کا خیال نہیں کیا کہ جی میرا ایک مقام ہے، عزت ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ بادشاہ ہو کر، خلیفہ ہو کر وہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ نہیں، صحابہ کرام حریص ہوا کرتے تھے کہ وہ کسی بھی مقام پر پہنچ گئے لوگوں تک دین کی بات پہنچا دیں، ان کو تعلیم دے دیں۔ اور یہاں پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قولی یعنی بات کہہ کر نہیں یہ وضو کا طریقہ سمجھایا، بلکہ پریکٹیکل کر کے دکھایا، کیونکہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے وہ جو آپ زبانی باتیں کر رہے ہیں اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا، پریکٹیکل ہو وہ جلدی یاد ہو جاتی ہے، چیز سمجھ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کوئی تاریخ ہے، مثال ہے، اس کے اوپر کسی نے ڈاکومنٹری بنائی ہوئی، اس کو آپ دیکھیں گے وہ آپ کو جلدی یاد ہو جاتی ہے بنسبت اس کے کہ وہ پوری تفصیل پڑھیں گے۔ اب وہ تفصیل کے اندر کیا ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے کیا چیز ہے، اب اس کے اندر کیا ہے، کیونکہ مخصوص واقعات کو لے کر انہوں نے جوڑا ہوا ہوتا ہے، اور پھر بندہ وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو کیا ہے، وہ جلدی وہ چیزیں ذہن میں پوائنٹس بیٹھ جاتے ہیں، جی اچھا یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، اس کو یہ ہوا، پھر وہ جلدی سے آسانی سے بیان کر دیتا ہے۔ تو پریکٹیکل جو عمل ہوتا ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، وہ سمجھنے کے اندر بھی آسان ہے، ہر ایک کے لحاظ سے ہو سکتا ہے بات جب آپ کر رہے ہیں کسی کے ذہن اس کو قبول کرتا ہے، کسی کا نہیں کرتا، کسی کو سمجھ آتی، کسی کو نہیں آتی، لیکن جو پریکٹیکل چیز ہوتی ہے وہ سب کو نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اچھا جی پہلے یہ کیا، پھر اس کے بعد یہ کیا، اس کے بعد یہ کیا، آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یعنی پریکٹیکل کر کے دکھلایا۔ تو حدیث ہے وہ کس کے اوپر، حدیث کو آگے پہنچانے پر، لوگوں کو، صحابہ کو تعلیم دینے پر۔ اور دوسرا اس حدیث سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ وضو کے اندر ترتیب ہے، وضو کے اندر کیا ہے، ترتیب ہے، کیونکہ کچھ علماء ان کا موقف یہ ہے کہ وضو کے اندر ترتیب ضروری نہیں ہے، آپ جس طرح چاہیں وضو کر لیں، ہیں پہلے آپ سر کو سر کا مسح کر لیں، پہلے آپ پاؤں دھو لیں، پہلے جو ہے نا آپ چہرہ دھو لیں، ہاتھ دھو لیں، جس ترتیب سے بھی آپ کرتے ہیں کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ترتیب وضو کے اندر شرط لازم ہے، رسول مکرم علیہ السلام نے ترتیب کے ساتھ وضو کیا ہے، اور اسی ترتیب کے مطابق ہی ہم نے وضو کرنا ہے۔ اب پھر یہاں پر ایک سوال آتا ہے جو سمجھ لیں یہ بات، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ میں نے کل بھی بتایا تھا سورہ مائدہ کی آیت میں کہ ایمان والو جب تم نماز کی طرف کھڑے ہو تو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو۔ اب اللہ نے کہاں سے شروع کیا، چہرہ دھونے سے، کلی کا ذکر ہے، ناک میں پانی چڑھانے کا ذکر ہے، ہاتھ دھونے کا ذکر ہے، کچھ بھی ذکر نہیں آ رہا، وہاں پر کہاں سے شروع کیا جا رہا ہے عمل کو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو۔ اچھا، وایدیکم، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کہ کونیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لو۔ اب کون سے ہاتھ پہلے دھونا ہے، کوئی وہاں پر ترتیب نہیں، ٹھیک ہے۔ وامسحوا برؤوسکم، سر کا مسح کرو۔ اب سر کا مسح کتنا کرنا ہے، کس حصے کا کرنا ہے، کوئی تفصیل نہیں ہے وہاں پر۔ وارجلکم الی الکعبین، اور ٹخنے تک اپنے پاؤں کو دھونا ہے۔ اب ادھر تو صرف کتنی ذکر چیز موجود ہیں، 4۔ تو اب وہ کہتے ہیں علماء کہ جی قرآن نے 4 چیزیں واجب قرار دی ہیں، 4 چیزیں فرض کی ہیں غسل کے اندر، کہ وضو کے اندر، یعنی یہ 4 کام آپ کے ہونا ضروری ہیں، باقی ضروری نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہر عمل اور ترتیب کے مطابق ضروری ہے، کسی ایک کے اندر بھی کوئی رخصت نہیں ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ہاتھوں کو دھونا ہے تو یہ دھونا ہے، اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ چھوڑیں، آپ کہیں کہ جی میں ہاتھ نہیں دھو رہا، آپ نے کلی کرنی ہے، اس کے بعد تو کلی ہی کرنی ہے،
اس کے بعد ناک میں پانی چڑھانا ہے تو ناک میں ہی پانی چڑھانا ہے، وہ ترتیب ہے، یہی ترتیب ملحوظ رکھی جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ جو قرآن نے کہا بس صرف ان 4 کے اوپر کرو باقی چھوڑ دو۔ اگر اس طرح آپ چلیں گے تو پھر کیا ہے، ایک شریعت کا بہت سارا حصہ وہ محذوف ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور پھر لوگ اسی چیز کے اندر غلطی کھا لیتے ہیں، وہ سوال کر لیتے ہیں جی آپ کو وضو کے فرائض آتے ہیں؟ اب بندہ کہتا ہے وضو کے فرائض کتنے ہیں مجھے تو نہیں پتہ۔ اب فرائض سے مراد ان کی ہوتی ہے جو قرآن کریم میں یہ جو 4 چیزیں ذکر ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی وضو کی سنتیں آپ کو پتہ ہے، وضو کے مستحبات پتہ ہے، وضو کی یہ چیز پتہ ہے؟ بندہ کہتا ہے مجھے تو نہیں پتہ۔ اچھا پھر وہ اپنی بیانات میں کہتے ہیں جی ہم فلاں علاقے کے اندر گئے، وہاں پر ہم نے لوگوں سے وضو کا طریقہ پوچھا، ان سے ہم نے پوچھا، ان کو جی سنتیں نہیں پتہ دی وضو کی، وضو کے مستحبات نہیں پتہ دے، وضو کے فرائض ہی ان کو نہیں پتہ دے۔ اور بھائی یہ جو طریقے جو ہم نے بنائے وہ تو واقعی نہیں پتہ، وہ لوگوں کو کیا پتہ کہ کون سے مستحبات ہیں، کون سے واجبات ہیں، کون سے کیا ہے۔ ہاں ان کو یہ کہو کیا وضو کرنا آتا ہے آپ کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح وضو کیا ہے کر کے دکھاؤ، وہ آپ کو کر کے دکھا دے گا۔ اگر پھر وہاں پر اصلاح کی ضرورت ہے وہ اصلاح کریں، یہ اس طرح کے سوالات کر لینا اور پھر بیانات کر لینا جی ہم فلاں علاقے کے اندر گئے وہاں پر لوگوں کو وضو کا طریقہ نہیں آتا تھا، وہاں پر لوگوں کو غسل کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ وہ کون سا طریقہ نہیں آتا تھا؟ جو میں نے خود ساختہ بنایا ہوا ہے نا، وہ طریقہ ان کو واقعی نہیں آتا، لوگوں کو بہت کم کو آتا ہے اور مشکل ترین ہے۔ غسل بندہ کہتا ہے اچھا اتنا مشکل ہے، وضو اتنی ساری سنتے ہیں، اتنی ساری چیزیں۔ اب پھر دوسرے ایک اور ذہن لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ جی یہ 4 چیزیں آپ کی کبھی بھی نہیں چھوٹنی چاہیے، باقی چھوٹ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ باقی کی چھوٹ کس نے دی؟ نبی علیہ السلام سے کہاں پر منقول ہے کہ آپ نے کہا ہو کہ جی کلی چھوڑ دی تو ٹھیک ہے، آپ نے ہاتھ شروع میں نہیں دھوئے تو خیر ہے، آپ نے کہاں پر یہ بات کہی کہ ناک میں پانی نہ چڑھایا تو خیر ہے؟ یہ ہم کیسے کہہ دیتے ہیں یہ چیز؟ پورا وضو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو دے دے وہ لے لو، تو آپ نے پورا طریقہ سکھایا ہے، ہم اسی ترتیب پر کریں گے، تو ترتیب ضروری ہے، ترتیب کے بغیر نہیں ہے کہ بے ترتیبہ آپ وضو کر لیں، نہیں، ٹھیک ہے۔ آگے روایات آتی چلی جائیں گی، وہاں پر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو وضو کی ترتیب یہ لازم ہے، بغیر ترتیب کے وضو نہیں کرنا۔ اور پھر وضو کے اعضاء یہ آپ 1 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، 2 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں اور 3 بھی۔ کچھ آپ نے 1 مرتبہ دھو لیے، کچھ 2 مرتبہ دھو لیے، کچھ 3 مرتبہ دھو لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں جانا، 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں دھونا۔ یعنی ہاتھ آپ نے دھونے ہیں تو اس کی حد 3 مرتبہ ہے، پاؤں دھونے تو حد 3 مرتبہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ پہ آپ نے نہیں جانا۔ فقط اساء وتعدى وظلم، آگے میرے خیال میں روایت آئے گی بھی کہ جو بندہ یہ کرتا ہے اس نے نافرمانی کی ہے، اس نے زیادتی کی، اس نے ظلم کا کام کیا، حد سے اس نے تجاوز کر لیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بیان کر دیا ہے، تو ہمیں اسی طریقے کے مطابق ہی وضو کرنا ہے۔ تو 1 مرتبہ دھونا کیا ہے، یہ ضروری ہے ہر عضو کو، اور 3 مرتبہ تک کیا ہے، یہ آپ کہہ لیں کہ یہ حد آخری بیان کر دی ہے۔ تو اگر ایک عضو آپ نے 1 مرتبہ دھو لیا، کوئی عضو 2 مرتبہ ہو گیا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر عضو کو آپ نے 3 ہی مرتبہ دھونا ہے، یا ہر عضو کو آپ نے 1 مرتبہ دھویا تو 1 مرتبہ ہی دھوئیں گے، نہیں، اگر تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو جاتی ہے اس میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ تینوں قسم کی روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو آگے مزید آتا چلا جائے گا تو وہاں پر پھر ہم اس کو اور کھول کے مسئلے کو بیان کر دیں گے۔ تو یہاں پر موٹا موٹا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے طریقہ بیان کر دیا اور ترتیب بیان کر دی ہے وضو کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔